باب اول، ہوم گرل کیا ہوتی ہے۔ میرا نام حنین یوسف ہے اور میں ایک عام لڑکی ہوں۔ ایک زمانے میں خود کو خاص لڑکی سمجھا کرتی تھی، لیکن پھر مجھے زندگی نے یہ سمجھایا کہ عام ہونے کا لطف الگ ہے۔ اب مجھے عام رہنا اچھا لگتا ہے اور اب مجھے ہر وہ کام پسند ہے جس کے بارے میں آج کل کے دانشور کہتے ہیں کہ وہ عام لڑکیوں کے کام ہیں۔ میرے بڑے ابا کو تو آپ جانتے ہیں، انہوں نے مجھے سگھر لڑکی کی تعریف سمجھائی تھی۔ سگھر لڑکی یعنی کہ ہوم گرل رہی، لیکن ہوم گرل آخر ہوتی کیا ہے؟ لوگوں کا نظریہ اس کے بارے میں مجھ سے مختلف ہے۔ میں اگر کسی سے پوچھوں کہ سگھر لڑکی کون ہوتی ہے تو جواب ملے گا، وہ جو مہمان کے آتے ہی جھٹپٹ کابلی پلاؤ اور کوفتے بنا لے، جو 10 قسم کی چٹنیاں اور مربے بنانا جانتی ہو اور لچھے دار پراٹھے بنانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ کیا یہ ہوم گرل ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی لڑکی ہوم شیف ہوتی ہے اور یہ اس کا خاص ٹیلنٹ ہے۔ ہر کوئی ہوم شیف نہیں بن سکتا، لیکن ہوم گرل ہر لڑکی کو بننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ مگر لوگ ہوم گرل کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ جو ہر قسم کی سلائیاں کڑھائیاں کرنا جانتی ہو، اپنے کپڑے تک خود سے سی لیتی ہو۔ نہیں، وہ تو ہوم ڈیزائنر ہوتی ہے اور یہ ایک الگ ٹیلنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوم شیف ہو یا ہوم ڈیزائنر، اپنے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ ہوم گرل بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہوم گرل بالکل نہ ہو۔ وہ کچن میں 3 کھانے بنانے کے بعد پھیلاؤ سمیٹنے کا فن نہ جانتی ہوں۔ وہ آلو کے قتلے تو مہارت سے کاٹ لیں، لیکن انہیں یہ احساس نہ ہو کہ لہسن کاٹنے والی چھری سے سیب نہیں کاٹنا۔ وہ نئے کپڑے تو سی لیں، لیکن اس پہ لگے ٹوٹے ہوئے دھاگے جاڑنا بھول جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کوکنگ اور سلائی کڑھائی کے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ وہ سگھر بھی ہوں۔ ایسی لڑکیاں تو بھائی بہت خاص ہوتی ہیں جس کو سب آتا ہو، لیکن میں خاص نہیں ہوں۔ میں روٹین کے 2-4 کھانوں کے علاوہ کچھ خاص بنانا نہیں چاہتی۔ میں کوئی کوکنگ، بیکنگ یا سلائی کڑھائی کی ماہر لڑکی نہیں ہوں۔ نہ ہی میری کتاب دادی جان کی 150 ٹوٹکوں کی کتاب ہے۔ میری یہ کتاب انٹیریئر ڈیکوریشن کی کتاب بھی نہیں ہے۔ گھر کو سجانے کا باب صرف اس کتاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ آپ کو اپنا کمرہ سجانے میں مدد ملے تو آپ غلطی پہ ہیں۔ میری یہ کتاب میری سفر کی کہانی ہے۔ میں نے ایک نازک سی لڑکی سے ہوم گرل بننے کا سفر کیسے کیا اور اس سفر میں کیا سیکھا، کیونکہ ہوم گرل بننا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی آپشن ہے کہ جس کا جی چاہے وہ بن جائے، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ بنے۔ لڑکی چاہے امریکہ میں رہتی ہو چاہے پاکستان میں، اسے وہ سب آنا چاہیے جو اس کی کتاب میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب مائیں سکھایا کرتی ہیں، مگر اکثر لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام لڑکیوں کے کرنے کے کام ہیں۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، یہ عام لڑکی ہی صحیح، لیکن کوئی عام کام سیکھے بغیر خاص کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی وانا بھی جعلی فیمنسٹ ہے تو وہ شاید کہے کہ یہ کام صرف لڑکیاں کیوں سیکھیں، لڑکوں کو بھی یہ کام نہیں آنے چاہیے۔ تو میرا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کام لڑکوں کو بھی سیکھنے چاہیے، مگر ان کو یہ کام نہ ان کے باپ سکھائیں گے نہ ان کے بھائی، بڑی بہنوں اور ماؤں کو ہی انہیں یہ سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ اس لیے ابھی ان کی فکر نہ کریں، پہلے خود سیکھیں، پھر اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو سکھائیے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جعلی فیمنسٹ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ فیمنزم یہ نہیں ہوتا۔ میں خود اندر سے ایک فیمنسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نازک لڑکیاں ایسے بہت سے کام جو صرف بھائیوں یا ڈرائیور چچا کے لیے چھوڑ دیا کرتی ہیں، وہ انہیں خود کرنے آنے چاہیے۔ اصل فیمنسٹ ہونا ہی یہی ہے کہ کسی کام کے لیے مردوں کی محتاجی نہ ہو، اپنے جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اتنی مضبوط ہوں کہ اپنے کام خود کر لیا کریں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو ایسی کتابیں پڑھتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے اوپر یہ لازم کیوں ہے، لڑکے کیوں نہ سیکھیں۔ یہ مائنڈ سیٹ لے کر چلیں گے تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیسے خود کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان میں ہونے والی خوشی غمی کے موقعوں میں کچھ لڑکیاں ہر چیز میں آگے ہوتی ہیں، وہ پوری ذمہ داری سے سارے انتظامات سنبھال رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں اپنے موبائل فونز پہ لگی کرسیوں پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ خاندان کے بڑے کن لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اہم کاموں کی ذمہ داری کس کو سونپتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور بڑوں کے کاموں کا اہل ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ شاید آج کل کے منفی ذہن کے لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ لڑکیوں کو کس کی نوکرانی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھ سے پوچھیں تو خاندان اور سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ گھر ایسے ہی نہیں بن جاتے، ہماری ماؤں نے ایسے ہی نہیں ہمیں پال کر بڑا کر لیا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نہ چاہ کے بھی خدمت کرنی پڑتی ہے، اور تب کہیں جا کے ان خدمتوں کے اجر ملتے ہیں، ورنہ صبر اور ریاضت کے اجر کی خوشخبریاں نہ سنائی گئی ہوتی۔ اپنے گھروں کو جنت بنانے کے لیے مشقت کرنی ہوتی ہے، اور یہ محنت ہوم گرل کے کرنے والی بنیادی کام سیکھے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اور ہوم گرل بننے کا آغاز اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے۔ میں بھی اپنے سفر کا آغاز اپنے آپ سے ہی کرنے جا رہی ہوں۔